کہ اگر ظاہری سی بات ہے ایک ماں اور ایک ٹیچر وہ تو بچی کو فوراً پہچان جائے، لیکن ان بچیوں میں ان کیس اگر کبھی وہ لیٹ ہیں تو پھر ان کو یا میں چھوڑ کے آتی تھی یا ان کے گھر والے خود آ کے لے کے جاتے تھے۔ پولیس والوں نے تو ان کی تقریباً ایک لڑکی کی ایج 16 سے 17 سال ایڈ کی ہے ایف آئی آر میں، وہ جبکہ گھر والوں کا کہنا ہے کہ جی بچی کی 12 سے 13 سال عمر تھی۔ 16 17 سال کی نہیں ہے، 12 13 سال کی ہیں، کیونکہ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیز چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل میڈیا نیٹ ورک۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے بچیوں کی ٹیچر جو حال ہی میں اغوا ہو چکی ہیں، اب ان کو اغوا کہہ لیں، وہ گم ہو گئی ہیں، اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ گھر سے تو وہ نکلی تھی ٹیوشن پڑھنے، ٹیوشن سینٹر تو پہنچی ہیں لیکن گھر نہیں پہنچی۔ اب ان کی ٹیچر سے بات کرتے ہیں کہ ان کا یہاں پہ آنا کیسا تھا، رویہ کیسا تھا، وہ پڑھائی میں کیسی تھی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میم، بتائیے ان کے بارے میں کچھ، کہ بہت یہ ان کے گھر میں ایک قیامت خیز مناظر ہیں، ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ کوئی ایسی انفارمیشن ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، یا ان کو کوئی ٹینشن تھی، اس کے بارے میں کچھ وضاحت دیں ذرا۔ سر وہ بچیاں بہت نارمل طریقے سے رہی ہیں میرے پاس تقریباً 4 سال سے وہ پڑھ رہی ہیں۔ ایسا کچھ بھی ان میں نہیں دیکھا گیا کہ وہ کسی کے ساتھ انوالو ہیں یا کچھ بھی نہیں ان میں، اور نہ ابھی کچھ ایسا ہوا ہو کہ بچیوں نے آ کے آپ کو کمپلین کی ہو کہ ہمیں کوئی لڑکا یا کوئی بندہ کوئی باہر سے ہمیں تنگ کرتا ہے، کوئی ایسی جی نہیں سر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے فیملی کے بھی کافی بچے ادھر آتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ پورے یہ جو گلی میں سوسائٹی میں جتنے بھی یہ روڈ ہے سارا، یہ ان کے ریلیٹیوز کا ہے، سارے ایک ہی فیملی کے ہیں۔ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ کبھی بچیوں نے اس بارے میں بات ہی نہیں کی، وہ تو صرف اپنی سٹڈی سے فوکس کرتی تھیں، بس سٹڈی کا کیا ہے، قرآن پاک پڑھا ہے اور بس چلی گئی ہیں۔ بچی آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتی تھی، اور بھی بچے آتے ہیں، لیکن اکثریت بچوں کی ایکسپریشن دیکھ کے ٹیچر کو، والدین کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا آپ کو فیل ہوا ہو؟ نو سر، کبھی بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ بچیاں بہت نارمل طریقے سے رہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کہ اگر ظاہری سی بات ہے ایک ماں اور ایک ٹیچر وہ تو بچی کو فوراً پہچان جائے، لیکن ان بچیوں میں کوئی ایسی بات نہیں، نہ کبھی کسی کے ساتھ مذاق نہ کچھ، صرف آتی ہیں اپنا پڑھتی ہیں اور چلی جاتی تھیں۔ بچیوں کو یہاں پہ کوئی چھوڑنے آتا تھا ان کا؟ جی نہیں، بچیاں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ فیملی کے ساتھ بچے ان کے فیملی کے آتے ہیں۔ ہاں، ان کیس اگر کبھی وہ لیٹ ہیں تو پھر ان کو یا میں چھوڑ کے آتی تھی یا ان کے گھر والے خود آ کے لے کے جاتے تھے، ان کیس کے لیٹ ہونے کی وجہ سے۔ اگر وہ لیٹ نہیں ہے، لیٹ سے مطلب کہ میں آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر 5 بجے جب چھٹی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ تب وہ اکیلی چلی جاتی تھی۔ ہاں، اگر بعض اوقات لیٹ ہو جاتا ہے بچہ، اندھیرا ہو جاتا ہے، تب آپ ان کو کال کرتی تھی، اگر وہ کال نہیں پک ہوتی تھی پھر آپ خود ان کو ڈراپ کرنے جاتی تھی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں نے آپ کو یہی کہا کہ 5 بجے 3:30 سے 5 بجے تک کی ٹائمنگ ہے۔ اگر 5 بجے تک وہ فری ہیں تو وہ خود ہی جا رہی ہیں، اور کافی دنوں سے وہ خود ہی جا رہی ہیں۔ میں نے ان کو کال گھر پہ نہیں کی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ابھی ان کا اتنا نہیں ہے، جا رہی ہیں۔ ان کی چھوٹی سسٹر تھی ان کی، مسکان، وہ 5 کلاس میں، اس کی 2nd شفٹ ہوتی ہے، تو وہ 2nd شفٹ میں تھوڑا لیٹ آتی تھی، جس کی وجہ سے اگر وہ لیٹ آتی تھی تو پھر یہ دونوں بھی اسی کے ساتھ ہی جاتی تھیں۔ یعنی کہ اگر ایک لیٹ ہے تو دونوں کو ویٹ کرنا پڑتا تھا، آپ کبھی 2 کو الگ نہیں بھیجا؟ علیحدہ نہیں بھیجا یا ایک کو علیحدہ نہیں بھیجا، ظاہری سی بات ہے وہ تینوں انہوں نے پھر قرآن پاک بھی پڑھنا ہوتا تھا، وہ قرآن پاک پڑھتی تھی، وہ دوسرا اپنا پڑھتی تھی۔ 7 بجے پھر ان کے گھر کال کر دینی یا خود چھوڑ آنا۔ قرآن پاک کی بھی تعلیم آپ خود ہی دیتی تھی بچوں کو؟ جی میں ہی پڑھاتی ہوں قرآن پاک بھی۔ اب جس دن بچیاں غائب ہوئے ہیں اس دن آپ کو اس کے علاوہ کوئی ڈاؤٹ ہو، یا کیونکہ آپ ٹیچر ہیں، ٹیچروں کو بہت قریب سے بچوں کو ان کا سمجھتی ہیں، بچوں کو کوئی ڈاؤٹ ہو یا ان کے کسی اور پہ کبھی آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوا ہو؟ سر میں نے پہلے آپ کو کہا کہ بچیاں ایسی ہیں ہی نہیں، 4 سال سے وہ میرے پاس آ رہی ہیں، مجھے کوئی ان پہ شک یا کچھ بھی نہیں ہے کہ بچیاں کوئی اللہ معاف کرے کہ کوئی غلط میں ہے، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کیونکہ پولیس والوں نے تو ان کی تقریباً ایک لڑکی کی ایج 16 سے 17 سال ایڈ کی ہے ایف آئی آر میں، وہ جبکہ گھر والوں کا کہنا ہے کہ جی بچی کی 12 سے 13 سال عمر تھی۔ 16 17 سال کی نہیں ہے، 12 13 سال کی ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک بچی، دونوں بچیاں 7 میں ہیں،
अरीबा और ईमान 7 क्लास में है और मुस्कान जो है वो 5 क्लास में है, यानी कि एक बच्ची छोटी है वो 5 में है, और 2 जो हैं वो 7 क्लास में पढ़ती हैं। और माशाल्लाह वो पढ़ाई में भी इतनी नहीं थी, निकम्मी तो है ही नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा था पढ़ाई में भी उनका। आप अल्लाह हुकाम से, हमारे सिक्योरिटी अदारों से या उन वालदैन से जिनके बच्चे ऐसे ट्यूशन सेंटर में जाते हैं, या अक्सर बच्चों को वालदैन पैसे देते हैं, वो खुद ही दुकान पे चले जाते हैं चीज़ लेने के लिए, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें तो? मैं तो सब पेरेंट्स को और आला हुक्काम को भी यही पैगाम देना चाहती हूँ कि काइंडली आप अगर आला हुक्काम अगर अपने रूल्स ठीक कर लें तो कभी भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनके थोड़ा सा ये है कि वो अपने फोकस करें। हर जगह पे कैमरे लगने चाहिए हमारे सोसाइटी में भी, जाहिर सी बात है कि जो नहीं है। और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली आप अपनी बच्चियों को, स्कूल है या एकेडमीज़ हैं, कहीं पे भी अकेला मत भेजें, और ना ही पेरेंट्स टीचर्स को कोई ब्लेम करे, क्योंकि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एकेडमी तक है या स्कूल तक है। उसके बाद अगर एकेडमी से बच्चा निकलता है तो वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट मैंने वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी की है, क्योंकि मैंने ये किया है कि मेरी भी बच्चियाँ हैं और मैं इस तरह बच्चियों को अकेले नहीं भेज सकती। हाँ, उनके घर वाले अगर आ रहे हैं ठीक है, नहीं तो लेट टाइमिंग में मैं उनको खुद छोड़ के आ रही हूँ। हमारे यहाँ फॉटेज में ये है कि वो दोनों बच्चियाँ अपनी चली गई हैं, मैंने खुद उनको देखा है नीचे खड़े होके। जब मैं छोड़ने नहीं जाती, मैं गेट में उनको देखती हूँ कि वो कहाँ तक गई हैं। वो अपनी नानों के घर तक चली गई हैं। उसके बाद आगे वो वल्लाह आलम के उनके दिमाग में क्या बात आई है क्या नहीं, कि वो क्यों इधर से गई हैं। रात मुझे 12 बजे CIA वालों ने फुटेज सेंड की है, उसमें वो अपने घर के बिल्कुल अपोजिट गई हैं, वो गेट क्रॉस कर गई हैं, और उसमें भी बच्चियाँ अकेली हैं, उसमें भी उनके साथ कोई नहीं है। जी नाज़रीन, सारा हवाला आपने जाना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज़ चौधरी, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बच्चियों की टीचर जो हाल ही में अगवा हो चुकी हैं। अब उनको अगवा कह लें, वो गुम हो गई हैं। अब कोई समझ नहीं आ रही कि उनको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। घर से तो वो निकली थी ट्यूशन पढ़ने, ट्यूशन सेंटर तो पहुंची हैं लेकिन घर नहीं पहुंची। अब उनकी टीचर से बात करते हैं कि उनका यहाँ पे आना कैसा था, रवैया कैसा था, वो पढ़ाई में कैसी थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, बताइए उनके बारे में कुछ, कि बहुत ये उनके घर में एक क़यामत खेज़ मनाज़र हैं। उनके अहले खाना जो हैं वो धाड़े मार मार के रो रहे हैं। आपके पास कुछ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो कि उनके साथ क्या हो सकता है, या उनको कोई टेंशन थी, इसके बारे में कुछ वजाहत दें ज़रा। सर, वो बच्चियाँ बहुत नॉर्मल तरीके से रही हैं मेरे पास तकरीबन 4 साल से वो पढ़ रही हैं। ऐसा कुछ भी उनमें नहीं देखा गया कि वो किसी के साथ इन्वॉल्व हैं या कुछ भी नहीं उनमें। और ना अभी कुछ ऐसा हुआ हो कि बच्चियों ने आके आपको कंप्लेन की हो कि हमें कोई लड़का या कोई बंदा कोई बाहर से हमें तंग करता है, कोई ऐसी जी नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके फैमिली के भी काफ़ी बच्चे इधर आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये पूरे ये जो गली में सोसाइटी में जितने भी ये रोड है सारा, ये उनके रिलेटिव्स का है, सारे एक ही फैमिली के हैं। कोई ऐसा इशू नहीं था कि कभी बच्चियों ने इस बारे में बात ही नहीं की। वो तो सिर्फ अपनी स्टडी से फोकस करती थी, बस स्टडी का किया है, कुरान पाक पढ़ा है और बस चली गई हैं। बच्ची आपके पास पढ़ने के लिए आती थी, और भी बच्चे आते हैं, लेकिन अक्सरियत बच्चों की एक्सप्रेशन देख के टीचर को, वालिदैन को पता चल जाता है कि इनके साथ कुछ ना कुछ कोई मामला हो रहा है। कभी ऐसा आपको फील हुआ हो? नो सर, कभी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चियाँ बहुत नॉर्मल तरीके से रही हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कि अगर ज़ाहिर सी बात है एक माँ और एक टीचर वो तो बच्ची को फ़ौरन पहचान जाए, लेकिन इन बच्चियों में कोई ऐसी बात नहीं, ना कभी किसी के साथ मजाक ना कुछ, सिर्फ आती हैं, अपना पढ़ती हैं और चली जाती थी। बच्चियों को यहाँ पे कुछ छोड़ने आता था उनका? जी नहीं, बच्चियाँ मैंने आपको जैसे बताया कि फैमिली के साथ बच्चे उनके फैमिली के आते हैं। हाँ, इन केस अगर कभी वो लेट आए तो फिर उनको या मैं छोड़ के आती थी या उनके घर वाले खुद आके लेके जाते थे, इन केस के लेट होने की वजह से। अगर वो लेट नहीं है, लेट से मतलब कि मैं आपके कहने का मतलब है कि अगर 5 बजे जब छुट्टी होती है बच्चों के साथ, तब वो अकेली चली जाती थी। हाँ, अगर बाज़ औक़ात लेट हो जाता है, बच्चा अंधेरा हो जाता है, तब आप उनको कॉल करती थी। अगर वो कॉल नहीं पिक होती थी, फिर आप खुद उनको ड्रॉप करने जाती थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको यही कहा कि 5 बजे 3 से 3:30 से 5 बजे तक की टाइमिंग है।
اگر 5 بجے تک وہ فری ہیں تو وہ خود ہی جا رہی ہیں، اور کافی دنوں سے وہ خود ہی جا رہی ہیں. میں نے ان کو کال گھر پہ نہیں کی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ابھی ان کا اتنا نہیں ہے. جا رہی ہیں. ان کی چھوٹی جو بیٹی چھوٹی سسٹر تھی ان کی مسکان، وہ 5 کلاس میں، اس کی سیکنڈ شفٹ ہوتی ہے، تو وہ سیکنڈ شفٹ میں تھوڑا لیٹ آتی تھی، جس کی وجہ سے اگر وہ لیٹ آتی تھی تو پھر یہ دونوں بھی اسی کے ساتھ ہی جاتی تھیں. یعنی کہ اگر ایک لیٹ ہے تو دونوں کو ویٹ کرنا پڑتا تھا، آپ کبھی دو کو الگ نہیں کو بھیجا؟ علیحدہ نہیں بھیجا یا ایک کو علیحدہ نہیں بھیجا. ظاہری سی بات ہے وہ تینوں انہوں نے پھر قرآن پاک بھی پڑھنا ہوتا تھا. وہ قرآن پاک پڑھتی تھی، وہ دوسرا اپنا پڑھتی تھی. 7 بجے پھر ان کے گھر کال کر دینی یا خود چھوڑ آنا. قرآن پاک کی بھی تعلیم آپ خود ہی دیتی تھی بچوں کو؟ جی میں ہی پڑھاتی ہوں قرآن پاک بھی. اب جس دن بچیاں غائب ہوئے ہیں اس دن آپ کو اس کے علاوہ کوئی ڈاؤٹ ہو، یا کیونکہ آپ ٹیچر ہیں، ٹیچروں کو بہت قریب سے بچوں کو ان کا سمجھتی ہیں، بچوں کو کوئی ڈاؤٹ ہو یا ان کے کسی اور پہ کبھی آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوا ہو؟ سر میں نے پہلے آپ کو کہا کہ بچیاں ایسی ہیں ہی نہیں. 4 سال سے وہ میرے پاس آ رہی ہیں، مجھے کوئی ان پہ شک یا کچھ بھی نہیں ہے کہ بچیاں کوئی اللہ معاف کرے کہ کوئی غلط میں ہے، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور اس دن کیونکہ پولیس والوں نے تو ان کی تقریباً ایک لڑکی کی ایج 16 سے 17 سال ایڈ کی ہے ایف آئی آر میں، وہ جبکہ گھر والوں کا کہنا ہے کہ جی بچی کی 12 سے 13 سال عمر تھی. 16 17 سال کی نہیں ہے، 12 13 سال کی ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک بچی، دونوں بچیاں 7 میں ہیں، اریبہ اور ایمان 7 کلاس میں ہے، اور مسکان جو ہے وہ 5 کلاس میں ہے. ایک بچی چھوٹی ہے وہ 5 میں ہے، اور 2 جو ہیں وہ 7 کلاس میں پڑھتی ہیں. اور ماشاءاللہ وہ پڑھائی میں بھی اتنی نہیں تھی، نکمی تو ہے ہی نہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا پڑھائی میں بھی ان کا. آپ اللہ حکام سے، ہمارے سیکیورٹی اداروں سے، یا ان والدین سے جن کے بچے ایسے ٹیوشن سینٹر میں جاتے ہیں، یا اکثر بچوں کو والدین پیسے دیتے ہیں وہ خود ہی دکان پہ چلے جاتے ہیں چیز لینے کے لیے، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ میں تو سب پیرنٹس کو اور اعلیٰ حکام کو بھی یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی آپ اگر اعلیٰ حکام اگر اپنے رولز ٹھیک کر لیں تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ان کے تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ اپنے فوکس کریں، ہر جگہ پہ کیمرے لگنے چاہیے ہمارے سوسائٹی میں بھی. ظاہری سی بات ہے کہ جو نہیں ہے. اور پیرنٹس سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کائنڈلی آپ اپنی بچیوں کو اسکول ہے یا اکیڈمیز ہیں کہیں پہ بھی اکیلا مت بھیجیں، اور نہ ہی پیرنٹس ٹیچرز کو کوئی بلیم کرے. کیونکہ ٹیچرز کی رسپانسبلٹی اکیڈمی تک ہے یا اسکول تک ہے. اس کے بعد اگر اکیڈمی سے بچہ نکلتا ہے تو وہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. بٹ میں نے وہ بھی رسپانسبلٹی اپنی پوری کی ہے، کیونکہ میں نے یہ کیا ہے کہ میری بھی بچیاں ہیں اور میں اس طرح بچیوں کو اکیلے نہیں بھیج سکتی. ہاں ان کے گھر والے اگر آ رہے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو لیٹ ٹائمنگ میں ان کو خود چھوڑ کے آ رہی ہوں. ہمارے یہاں فوٹیج میں یہ ہے کہ وہ دونوں بچیاں اپنی چلی گئی ہیں. میں نے خود ان کو دیکھا ہے نیچے کھڑے ہو کے. جب میں چھوڑنے نہیں جاتی میں گیٹ میں ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں تک گئی ہیں. وہ اپنی نانوں کے گھر تک چلی گئی ہیں. اس کے بعد آگے وہ واللہ عالم کہ ان کے دماغ میں کیا بات آئی ہے کیا نہیں، کہ وہ کیوں ادھر سے گئی ہیں. رات مجھے 12 بجے سی آئی اے والوں نے فوٹیج سینڈ کی ہے. اس میں وہ اپنے گھر کے بالکل اپوزٹ گئی ہیں، وہ گیٹ کراس کر گئی ہیں، اور اس میں بھی بچیاں اکیلی ہیں، اس میں بھی ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. جی ناظرین، سارا حوالہ آپ نے جانا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.